सडनली दोबारा पीडीएम कहते हैं मोदी से ज्यादा कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, ये ऑपोजिशन का इल्जाम है। नैब के ऊपर ऑर्डिनेंस पर भी आपके खिलाफ बड़ी तनकीद है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी, आज तो तरीन साहब बोल पड़े, मैं वो भी सुन ले जरा, क्योंकि आपके बड़े करीबी साथी रहे हैं पिछले कुछ में। तरीन साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। हुकूमत का महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकी, उससे अवाम को बहुत तकलीफ है, और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर तो ये तरीन साहब भी बोल पड़े, आप तो खुद मानते हैं खैर चलाने की जरूरत ही नहीं, या तो आप कहते हैं महंगाई नहीं है तो इट वुड हैव बीन ईजियर कि मैं उनको चला के या किसी और को चला के कहता। प्राइम मिनिस्टर साहब हर तकरीर में कहते हैं, आप यहाँ बैठ के जब भी बैठते हैं यहाँ पे, हाँ जी महंगाई का बड़ा मसला। पीडीएम अब आपको थ्रेट नजर आ रही है? पहले जो आपने बात की और उसने अपने बड़े थोड़े से दबे हुए लफ्जों में बात की, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था, मैं दबे लफ्जों में नहीं, बड़े क्लियरली मैं बात करता हूँ, बड़ी देखें यही, लेकिन मैंने कहा ही चोज टू बी अ फॉल गाय। उन्होंने शायद, देखिए ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो एक कदीर खान साहब की बात हो रही है जी वो कौमी हीरो थे, और आप उनसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक उस वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पूरी दुनिया उस वक्त उसके पीछे खड़ी हुई थी, तो बड़ा ज्यादती है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ कि वो उस वक्त स्टैंड ले लेते। उस वक्त अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब उनके घर भी गए थे और उनको कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, दिस इज द टाइम। बट बिल्कुल सही है, अब्दुल कदीर खान साहब को से हम ये एक्सपेक्ट करना मेरा नहीं ख्याल, बट जो उन्होंने किया था वो बाकी बाइसे शर्मिंदगी था। और मैं समझता हूं कि जब आप एक जगह एक दफा गिरते हैं फिर आप गिरते ही चले जाते हैं, और मुशर्रफ साहब ने यही किया था। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल ये आपका सवाल ठीक है, क्योंकि अब पिछले जब से आप शो कर रहे हैं तो हमेशा उस वक्त की गवर्नमेंट से पूछते थे कि महंगाई है, तो वो कहते थे नहीं है। वो कहते थे अगर दालें महंगी तो चिकन खा लो, चिकन महंगा है तो ये कर लो, टूथपेस्ट की ये कीमत, और अब आप ये कहते हैं कि 12 वालों की बजाय 9 खा लो। नहीं भाई, हम लोग मानते हैं कि महंगाई है, और सिर्फ ये नहीं मानते, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप इसके साथ ये भी दे देते कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और वो ये कहती है कि अमेरिका में पिछले 2008 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई, पेट्रोल जो क्राइसिस आया हुआ है उसके और बहुत सारे रीजंस है, पर इंग्लैंड में आपके सामने है। जो पूरी दुनिया में कमोडिटी मार्केट्स और जो सप्लाई चेन्स हिट हुई हैं कि जस्ट बिकॉज पोस्ट कोविड, तो उस पर आप देखें ना, मैं आपकी एक मिसाल दे देता हूं काशिफ भाई आपको, हम सब ये बात मैं आपकी समझता हूं, चलो इन अ वे मसला है कि कुछ चीजों को तो फिर भी मैनेज किया जा सकता है, सप्लाई एंड डिमांड की बात। आपके इस मुल्क में 70% दालें आ रही हैं, 70% आपके इस मुल्क में दालें, कुकिंग ऑयल $550 पर मैट्रिक टन से $1200 पर मैट्रिक टन पे चला गया है। नून लीग ऑयल बोनंजा एंजॉय करती है $35 से $40 पर बैरल के ऊपर, इस वक्त $80 को टच कर रहा है। आप मुझे बताइए ना क्या करें हम लोग, पर ठीक बात। और दूसरी बात लोगों की भी ठीक है कि जब मेरा किचन, जिसे मेरा डायरेक्टली मैं हर्ट होता हूं, जब उसमें आप देखते हैं कि आपकी जो तनख्वाह है, लगी बंदी तनख्वाह है, उसमें आप मैच नहीं कर पा रहे, तो मसाइल हैं। बट हम लोगों की भी लिमिटेड वसाइल हैं जिसमें हम कह सकते हैं हम कर क्या सकते हैं। हम जो नून लीग पे तनकीद करते थे कि आप जो पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं आप उसे कम करें, आप जो सेल टैक्स ले रहे हैं आप उसे कम करें। अब जो मैं इस वक्त 22% नून लीग के दौर से कम है पेट्रोलियम लेवी और सेल टैक्स, ये हम कर सकते हैं। बट जहां हर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम हर्ट हो रही है, उनको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उनका किचन हर्ट हुआ हुआ है, तो अंडरस्टैंडेबल है। जहां तक फैसलों की बात है, बहुत जबरदस्त फैसले किए गए। आप देखें आज 5वीं बम्पर पूछा था आपको पीडीएम से कुछ डर खौफ? काशिफ भैया आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि आप बता दें ये सीरियस है। मुझे एक बात बताएं, वो साथ मिलाया हुआ मौलाना फजल रहमान को, एक दिन शहबाज शरीफ उसके अंदर कैसेट डालते हैं तो उस तरह बजना शुरू हो जाता है, एक दिन मरियम कैसेट डालती है उस तरह बजने शुरू हो जाते हैं। हम कौन सीरियस ले? अगर आप लेट्स सो 35 साल आपने टीवी शो किया हो और आपको आके किसी को कहे क्रिटिकल एनालिसिस करना है, तो आप क्या करेंगे काशिफ भाई? आप सोल्यूशंस देंगे, आप बताएंगे इस तरह नहीं इस तरह करना है, इस तरह नहीं इस तरह करना है। आज भी आप आके वही ढोल बजा रहे हैं जो हमेशा से ढोल बजता आ रहा है। हम एक्सपेक्ट, लोग आपकी तरफ ये देख रहे हैं जो ढोल आप बजा रहे थे वो अभी आप देखें, हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे ना काशिफ भाई, वो भी गवर्नमेंट में है। कौन सी गवर्नमेंट में नहीं है? नून लीग कब से गवर्नमेंट में है? पीपल्स पार्टी कब से? मौलाना फजल रहमान तो बेचारे रहे ही नहीं ना कभी गवर्नमेंट में, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वो तो रहे ही नहीं ना बेचारे, ना उनके वालिद साहब रहे हैं कभी, ना वो रहे हैं। तो इसलिए छोड़े इन बातों को, पर मैं ये जो बात समझाने की कर रहा हूं, आप सोल्यूशन देना, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। सोल्यूशन एक सेकंड, जुबैर साहब से शुरू करते हैं। जुबैर साहब, पहला सवाल तो ये जाहिर है हर एक का कि सडनली दोबारा गवर्नमेंट गिराना, क्योंकि आप पिछला इलामिया देखें उसमें हुकूमत गिराने की बात इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नहीं हुई थी, मार्चेस होंगे ये होगा, अभी फिर हुकूमत गिराने की बातें, मार्च करेंगे, हुकूमत को जाना होगा, फ्री फेयर इलेक्शंस कराएं।
اس کی وجہ کیا بنی ہے ایک دم دوبارہ سے یہ کرنے کی؟ اور پرانا اعلامیہ لے آئے گا جی. اچھا میں یہ پہلے مہنگائی والی بات پر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لوں. ایک تو جہانگیر ترین صاحب نے جو کہا تھا وہ بڑا بیسک سی فارمولا تھا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کھیل ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم ٹیلی ویژن پر آ کے یہ کہتے ہیں کہ گندم کا اصل میں مسئلہ اس لیے مہنگائی ہو گئی کہ ہم نے ٹائم پر امپورٹ نہیں کیا اور جو ریلیٹڈ منسٹری ہے انہوں نے ڈیمانڈ سپلائی کو صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کیا تھا, تو ایگزیکٹلی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا شوگر کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس وقت شوگر ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی 10 لاکھ ٹن, اور اگر جب شارٹیجز ہو گئی تھیں تو ایکسپورٹ بند کر دینی چاہیے تھی بجائے کہ 1.5 سال تک چلاتے رہتے, تو یہ تو بڑا بیسک ہے نا, فیصلہ سازی. اور جو وزیر خزانہ شوکت ترین نے خود کہا کہ ایل این جی کی امپورٹس میں ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کا حکومت کو نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم نے ٹائم پر صحیح فیصلے نہیں کیے تھے. وہ اس سال کی بات کر رہے ہیں اور پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں, وہ کوئی پچھلی حکومت کی نہیں بات کر رہے, اپنے حکومت کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح فیصلے اگر ٹائم پر ہوتے تو ہم ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز بچاتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جو سر یہ تو مہنگائی تو آپ کی بات ٹھیک ہو گئی کہ یہ کیونکہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے. دوسری بات میں صرف اگر میں دوبارہ سوال جی کوئکلی کنکلوڈ نہیں میں یہ کنکلوڈ کر دوں, پورے خطے میں باقی خطہ بھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے افیکٹ ہوتا ہے نا, تو بنگلہ دیش, انڈیا, بھوٹان, سری لنکا, تمام کنٹریز سے ہماری ڈبل ہے انفلیشن. تو بھائی تو پھر آپ وہاں وہ بھی تیل ان کو مہنگا مل رہا ہے, ان کو بھی دالیں مہنگی مل رہی ہیں, ان کے لیے بھی وہی مشکلات ہیں. سو ایک تو پلیز ریکگنائز کہ اٹ از این ایشو آف انکمپٹنس اینڈ ناٹ مینیجنگ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. ٹھیک ہو گیا. اب میں ذرا سوال پہ آ جاؤں, دوبارہ میں سوال ریفریز کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ سوال کیا ہے, تاکہ آپ اس کا جواب دے دیں. کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں, بہت کچھ ہو رہا ہے, سب جانتے ہیں, اکثر اس کے اوپر آج کل بات چل رہی ہے کہ کسی ایک نوٹیفیکیشن کا بھی انتظار ہے. یہ ایک دم چھوڑ دیں ساری اس چیز کو, کیا ہوا کہ پی ڈی ایم دوبارہ حکومت گرانے کے لیے باہر نکل رہی ہے؟ واٹ از یور ہوپ دس ٹائم کہ بکھری ہوئی اپوزیشن, نبیل کپول صاحب آپ کو کہیں گے آپ منافق ہیں, آپ کہیں گے انہوں نے آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا, واٹ از یور آپٹیمزم, کہاں سے آ رہا ہے یہ زبیر صاحب؟ اچھا آپٹیمزم جو ہوتا ہے نا, ظاہر ہے اسیسمنٹ ہم کر رہے ہیں کاشف, اور یہ آپ نے دیکھا اوپر نیچے ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب مارچ 3 کو اس سال الیکشن ہوا, یوسف رضا گیلانی سینٹ کے لیے انتخاب جیتے اور حفیظ شیخ کو ہرایا, تو ایسا مومنٹم بن گیا تھا, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ جلسے, ریلیز اور وہ تمام چیزیں تھیں. پھر بائی الیکشنز ہو رہے تھے, بائی الیکشنز میں حکومت وقت ہار رہی تھی سب جگہ سے, تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حکومت کے لیے شدید مشکلات ہیں. اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم میں اپنے, ظاہر ہے میں اس میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا نہیں جا رہا ہوں, تو پی ڈی ایم نے اپنے جو اندرونی ان کے اختلافات تھے اس کی وجہ سے حکومت کو موقع ملا کہ وہ واپس, اور وہ اختلاف اپنی جگہ کھڑے ہیں بالکل. اچھا بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جی شاید یہ معیشت کے حوالے سے بھی شاید آگے مشکلات سے نکل جائیں گے, اور 2 سال کیا لوگ بات کرنا شروع کر دیا تھا, اگلے 5 سال بھی ان کو ملیں گے. لیکن پھر اس کے بعد حکومت نے بہت مس کیلکولیشنز کی. ایک تو دے اسٹارٹڈ ٹیکنگ آن ایوری انسٹیٹیوشن, الیکشن کمیشن کو لے لیا, ایک طرف الیکشن کمیشن ایک طرف حکومت. ہاں سر, لیکن آپ الیکشن کمیشن کی وجہ سے آپ سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے نا, میں صرف آپ سے پوچھوں آپ کی جو آپٹیمزم ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کا فوکس ہٹتا ہے نا کاشف, فوکس ہٹتا ہے, اور اپوزیشن اور پھر گورننس متاثر ہوتی ہے آپ کے خیال میں کہ وہ پریشر ڈالے. جو ان کا اوور کانفیڈنس تھا نا حکومت کا, اس نے, اور پھر معیشت خراب ہونی شروع ہو گئی, اور برے طریقے سے خراب ہونی شروع ہوگی کہ اب تو نو ون سچویشن میں آپ دیکھیں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت میں جائے گی. سو ہر فرنٹ پر حکومت, خارجہ پالیسی کے حوالے سے پہلے سمجھے کہ فال آف کابل پوری دنیا آ کے ہمیں ہار پہنائے گی, پتہ چلا وہ ہمارے گلے پڑ گیا کہ جس طرح سے ہم نے شو کیا کہ جیسے ہم ہی ان کے پروٹیکٹرز ہیں. پھر آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے, آئی مین یو نیم اٹ, کوئی ایسی چیز نہیں حکومت نے کی جس سے حکومت کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ کوئی ختم نہیں ہوا, ہر روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی گوف اپ ہوتا ہے. تو مے بی دے نیڈ ٹو چینج سم پیپل ایٹ دی ہیلم آف. ابھی اور بھی چینج کرنے ہیں, خدا کا واسطہ چینج کر کے ہر دفعہ تھوڑے عرصے بعد تو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اور بھی ہوگا. نبیل صاحب, میں نبیل صاحب سے پوچھوں, نبیل صاحب آپ یہ پی ڈی ایم دوبارہ متحرک ہو رہی ہے, بلاول صاحب کہتے ہیں منافق جماعتیں ہیں, بک گئی ہیں, آپ کو لگتا ہے حکومت گرا سکتے ہیں؟
دیکھیں کاشف، جب ایک وزیر اعظم جو پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بین الاقوامی وزیر اعظم بن گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج پرائم منسٹر نے جو امریکن چینل میں جو انٹرویو دیا ہے آن لائن چینل میں، اس میں اس نے بات کیا کی؟ اسے پاکستان کی مہنگائی، پاکستان کے مسئلے مسائل، پاکستان کا اکنامیکل معاشی تباہی جو ہو رہی ہے اس پہ کوئی بات نہیں کی. اس نے صرف کہا کہ ہمیں طالبان کی ضرورت ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، افغانستان کو سیو کرنے کے لیے. اور نبیل صاحب، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو پی ڈی ایم کے بارے میں نہیں بتاتے، اپنی بیماریاں بتاتے نا. امریکی چینل پہ جا کے اس نے مہنگائی کی بات تھوڑی کرنی. لیٹس ٹاک فیئرلی آلسو ایٹ لیسٹ. یہ عجیب آرگومنٹ ہے کہ امریکی چینل پہ جا کے وہ پاکستان کی مہنگائی کی بات کرے گا. مجھے یہ بتائیں کیا اپوزیشن پی ڈی ایم حکومت گرا سکتی ہے یا نہیں؟ پرائم منسٹر ہے یا افغانستان کے پرائم منسٹر ہے؟ وزیر اعظم عمران خان آج جس طرح انٹرویو دے رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ he was representing طالبان. میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. وہ آپ اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، دا اکنامسٹ میں پیسے دے کر خبر لگوائی گئی ہے. دا اکنامسٹ میں کہا گیا ہے کہ 5 سال مزید جو عمران خان کے ہیں. مجھے بتائیں کیا اس مہنگائی میں، اس حالت میں، اس تباہ کاری میں کیا اور مزید میں یہ ڈر خوف دلایا جا رہا ہے کہ 2 سال یہ اور 5 سال 7 سال اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا؟ یعنی ہمیں مطلب پھر جو ہے بھوکا فاقہ کشی کے لیے جو ہے پہلے سے تیاری کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیں کیا پی ڈی ایم گرا پائے گی؟ کیونکہ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، افغانستان کو جو آپ کہتے ہیں نا، ایک سیکنڈ میں ایک اور چیز دیکھیں، میں ایک فیئر آرگومنٹ کرنے لگا ہوں. فیئر آرگومنٹ، ایک سیکنڈ رک جائے گا. افغانستان میں جو ہوگا نبیل صاحب وہ براہ راست آپ کو افیکٹ کرے گا. یہ یاد رکھیے گا. اگر افغانستان میں کیوس ہوا، وہ کیوس پاکستان میں آئے گا. سب بھگت چکے ہیں. پاکستان پچھلے 40 سال میں بہت کیوس بھگت چکا ہے. برائے مہربانی when you make comments don't say he's the prime minister of Afghanistan or Pakistan. یہ یاد رکھیے گا، ایک اسٹریٹجی اس پہ سب آن بورڈ ہونے چاہیے. یہ بات اپوزیشن جب کہتی ہے میں اسے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ایک کلیکٹو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا فیوچر کس طرف لائے کرتا ہے. لیکن افغانستان کو انڈر پلے مت کریں. افغانستان میں بھی دا بگیسٹ سٹوری جو پاکستان کو افیکٹ کرے آگے جا کے. کا بھی سنیں بھائی میرے، اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو اتنا فکر ہے کہ یا افغانستان کا جو ہے وہ صورتحال اس طرح کشیدہ ہو سکتا ہے آگے جا کے، تو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہیے. یہ آپ کا آرگومنٹ، یہ میں آرگومنٹ آپ کا بالکل مانتا ہوں. پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، لے ساروں کو اعتماد میں. لیٹ لیڈرشپ سٹ ٹوگیدر ان اے روم اور فیصلہ کریں کہ ہماری اسٹریٹجی اور فارورڈ آگے جانے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. کیا ہمیں طالبان کی حمایت کرنی ہے؟ کیا ہم نے ان کو منوانے کے لیے اور ان کو لیجٹمائز کرنے کے لیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بٹ یہ نہ کہیں کہ افغانستان کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دس ایشو ول افیکٹ یو کم نیکسٹ فیو منتھس. اب آپ پی ڈی ایم پہ آ جائیں. دیکھیں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے جس سے جتنا سر سوال آپ میں سے میرے سیدھا سوال کا جواب دیں، پی ڈی ایم حکومت گرا سکتی ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ یہ پی ڈی ایم نہیں گرا سکتی ہے. یہ پی ڈی ایم میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول نے صحیح کہا کہ منافقت والی جو پارٹیز ہیں اس میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ پی ڈی ایم، میں اس دن سے اس پی ڈی ایم کو ختم سمجھتا ہوں جس دن سے پی ڈی ایم نے جو ہے پنجاب کے حکومت گرانے میں لاسٹ مومنٹ میں جواب دے دیا تھا، جبکہ سارا ہوم ورک. سر اگر نبیل صاحب اگلا جواب دے دیں، میں نے بریک لینی ہے، میں اس لیے آپ سے ایک اور سوال بڑا کرٹیکل کیا. اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ لارجلی یہ سوچا جا رہا تھا کہ اپوزیشن اب شاید یہ حکومت نہیں گرا پائے گی. پاکستان میں کل کی بات ویسے نہیں کی جا سکتی، لیکن جیسے میں نے الفاظ استعمال کیا، غبارے سے ہوا نکل گئی. پیپلز پارٹی کے جانے سے بڑا دھچکا لگا پی ڈی ایم کو. یہ آپٹیمزم کہاں سے آ رہا ہے پھر پی ڈی ایم کا کہ ہم حکومت گرا سکے اور فری فیئر الیکشنز کرا سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اکثر آپ اندر کی خبریں دے دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی اندر کی خبر دیں گے آپ ابھی. یہ وہی آپٹیمزم ہے جو مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا تھا 2 سال پہلے کہ دھرنا لے کر آؤ اسلام آباد میں، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ وہی آپٹیمزم. تو اس سے تو میاں صاحب کے مسائل حل ہوئے تھے، مولانا صاحب کے تو کوئی مسائل حل نہیں ہوئے. بھائی میرے میاں صاحب کی دوستی، انہوں نے کہا تھا نا میاں صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی دوستی جو ہے وہ کام آ گئی نا میاں صاحب، اور اب ایک اور کام آ جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سے ہولڈ دس تھاٹ. بریک کے بعد مجھے بتائیں یہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں سوچنے کا کہ یہ دوستی اگر دوبارہ آتے ہیں اب کیا فائدہ ہوگا اس چیز کا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।